بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دہیز لعنت ہے یا رحمت ہے؟ غور کر کے دیکھو۔ دہیز ہوتا ہے نا، دہیز وہ لعنت ہے یا پھر رحمت ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہماری قوم میں ہمارے بات کو سمجھنے کے واسطے سماج لفظ میں غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اللہ رب العزت نے پانی کے حقیر بوند سے انسان کو بنایا، پھر اس انسان سے خاندان بنایا۔ ایک خاندان، دو خاندان، تین خاندان، چار خاندان، پانچ خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر بنتا ایک معاشرہ، ایک سماج۔ اس میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کالے بھی ہے، گورے بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور اس سماج کو چلانا پڑے گا۔ اگر دنیا میں امن و امان، سکون، اطمینان چاہتے ہو تو اس کو چلانا پڑے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ دہیز لعنت ہے یا رحمت ہے؟ ان باپ کے واسطے جو رکشہ چلاتے، جو پھل بیچتے، جو دن بھر میں 200-300 روپے کماتے، جن کا چھوٹا موٹا بزنس ہے، چھوٹا کام ہے کچھ، ان کے واسطے کیا ہے دہیز؟ رحمت ہے کہ لعنت ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ پیسے والے لوگوں کی خواہش، ان کے دل کے ارمان، غریب ماں باپ کے اور غریب بچیوں کی پھانسی کا پھندا ہے دہیز۔ لعنت ہے یا رحمت ہے؟ امیر لوگوں کے شوق، غریبوں کے بچوں کے پھانسی کا پھندا ہے۔ رات رات بھر جاگنے والی ان ماؤں کا، ان کا فکر کر کر کے برا حال ہو رہا، یہ دہیز کی وجہ سے۔ اب بتاؤ، یہ دہیز رحمت ہے یا لعنت ہے؟ نہیں، سمجھنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ غریب بچیوں کی شادی میں احسان کرتے ہوئے پیسے لگاتے کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے۔ احسان کر کے پیسے لگانے والوں، اپنے بیٹوں کا دہیز لینا بند کر دو، دہیز بند کرو۔ ہمارے معاشرے میں آسانی پیدا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل بناؤ۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا؟ بچوں کے پاس صرف انتظار کرو، انتظار۔ کیوں؟ دہیز کا بندوبست نہیں ہوا۔ کیوں؟ ارمان والی چیزوں کا یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، سونے چاندی کا بندوبست نہیں ہوا۔ پر یہ ضروری ہے کیا؟ یہ حدیث سے ضروری ہے کیا؟ شریعت سے یہ سب چیزیں ضروری ہے؟ اس کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ ہماری نوجوان نسل، لڑکے لڑکیاں غلط راستوں پہ چڑھ رہے۔ ماں باپ کیا کرتے؟ ان کو بس انتظار تھما دیتے، ہاں تم 3 برس رکو، تم 2 برس رکو، تم 4 برس رکو، بس رکتے جاؤ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دہیز جیسی لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کے واسطے آگے بڑھنا پڑے گا۔ آگے بڑھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو لڑکے والوں کو آگے بڑھنا پڑے گا کہ ہم نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی والوں کے دل میں تو یہ ڈر رہتا نا کہ اگر پھر میرے بچے کیا ہوگا، اس کا رشتہ جمے گا کہ نہیں جمے گا۔
आगे पहले बढ़ना पड़ेगा लड़के वालों को कि हम नहीं लेंगे, ऐसी सोच बनाना पड़ेगी। ये बोझ डालता है इस्लाम लड़के के ऊपर, लड़की वालों के ऊपर नहीं डालते। ये वजह है कि आज बेटी बोझ बन गई। बेटी की पैदाइश पर खुश होने के बजाय रोना आता। अच्छी तरह से गौर करो इन बात में। दहेज लानत है या रहमत है, सोच के देखो। आसानी चाहते लोग, आसानी, गरीब लोग हम आसानी चाहते कि कुछ तो भी आसान हो जाए, कुछ तो भी हमारे वास्ते आसान हो जाए। तो दिन पे दिन उसमें मुश्किलात आ रही है। किसने 4 का दिया है तो दूसरा 5 का देगा, किसने 6 का देगा, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक बात गौर करके देखो, क्या दुनिया का कोई बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हो सकता है? या दुनिया की कोई भी बेटी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से अफजल हो सकती है? शान व शौकत करने वालों, दिखावा करने वालों, इन बातों में गौर करो। ये जो दहेज है ना, दहेज रहमत है या लानत है, क्या है? आप सोच के देखो। नहीं देना च पड़ता, ऐसे नारा लगाने वाले बहुत है। क्यों देना पड़ता जब हमको शरीयत ने मजबूर नहीं कर रही? अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े का नहीं है। कौन सी हदीस है? कितने लाख का दहेज दिए थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी को? गौर करके देखो। वो मुख्तसर सी मामूली सी 5 ये थी, अल्लाह माफ़ करे, उनकी कोई भी चीज़ मामूली नहीं रहती, लेकिन वो बहुत मुख्तसर से कोई चीज़ें थी, ज़रूरियात ज़िंदगी की, जो कि लाखों करोड़ों की नहीं थी। आज उसका उलट करके बताते कि सुन्नत है। सुन्नत नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, रहमत भी नहीं है, लानत है। गौर करके देखो। ये माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा, बुराई जन्म ले दी उसकी वजह से। निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल करो। ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।